السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج جن آیات مقدسہ بردرس قرآن ہے، آیت مقدسہ نمبر 45، 46 اور 47 ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، پارہ نمبر 15 ہے، سورہ مقدسہ کا اور پارے کا رکوع نمبر 5 شروع ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، ان کا شعور، ان کا اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے حزب اللہ کے لیے جو بہترین اور اعلیٰ نظریات ہیں، جو فلسفی ہے اپنی کامیابی کے لیے، وہ ارشاد فرمائی تھی کہ کسی بھی حزب اللہ کے رہنما اصل میں اللہ رب العزت خود ہوتے ہیں۔ ہر دور میں انبیاء علیہم الصلاۃ نے جتنی بھی جد و جہد کی ہے، اس جد و جہد کی رہنمائی من جانب اللہ عطا کی گئی ہے۔ اسی لیے اس رہنمائی میں کوئی شکوک و شبہات نہیں ہوتے، وہ 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہوتی ہے۔ کوئی ابہام نہیں ہوتا، جھکاؤ نہیں ہوتا، کمپرومائز نہیں ہوتا۔ پہلے دن سے لے کے آخر دن تک وہ رہنمائی واضح ہوتی ہے، اور پھر اسی کی بنیاد پر جماعت سازی ہوتی ہے۔ حزب اللہ ایک بہترین جماعت کی شکل میں سامنے آتی ہے، اور وقت کے طاغوت فرعون، نمرود، حامان، شداد، ابو جہل اور کیسر و کسریٰ کے مقابلے کے لیے تیاری ہو جاتی ہے۔ اب دور حاضر میں حزب اللہ کے لیے کون سا ماڈل ہے جس ماڈل کے مطابق رہنمائی حاصل کی جائے گی؟ وہ کون سا مرکز ہے، کون سی کتاب ہدایت ہے جس سے رہنمائی حاصل کرنی ہے؟ تو وہ کلام مقدس، کتاب مقدس قرآن مجید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مکمل رہنمائی دی ہے، اور وہ قرآن پاک کی شکل میں دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اقدامات کرنے ہیں، جو فلسفی سوسائٹی پر پیش کرنی ہے، اس کا طریقہ دعوت، وہ فلسفی، وہ اعلیٰ نظریات، اعلیٰ شعور، اور پھر اس کے ریفرنسز تاریخی اعتبار سے اور اس کے نتائج اللہ رب العزت نے رہنمائی کے طور پر ارشاد فرما دیے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ بات بڑے واضح انداز میں ارشاد فرمائی تھی کہ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ ساری رہنمائی اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ رب العزت کا مقابلہ ممکن نہیں ہے۔
وہ پاک ہے تمام تر تمہارے شرک، ملاوٹ اور جو بھی مقابلہ کرنے والے ہیں ان سے بلند و برتر ہے۔ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العزت کی تعریف کر رہا ہے، اس کی تسبیح اور تقدیس بیان کرتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت کا مقابلہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر کفار کا نفسیاتی تجزیہ ارشاد فرمایا ہے۔ آج کی آیت مقدسہ نمبر 45 میں کفار اصل میں اللہ رب العزت کی جو باتیں سن رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وہ اس پر ایمان ہی نہیں لانا چاہتے۔ چنانچہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، آپ کے درمیان اور ان کفار کے درمیان جو آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے، حجابًا مستورا، ایک پردہ ہے جو چھپا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے کفار کا یہاں نفسیاتی تجزیہ ارشاد فرمایا، ان کا مائنڈ سیٹ یہاں ارشاد فرمایا۔ کفار ایمان بالآخرت نہیں رکھتے۔ جو ایمان بالآخرت ہی نہیں رکھتا، جس کو اپنے ہر آنے والے لمحے کی فکر ہی نہیں ہے کہ کل کو اللہ رب العزت ہم سے جواب طلبی کریں گے، ہم سے پوچھیں گے، جو زندگی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اس کا اللہ نے حساب کتاب لینا ہے، تو کیوں نہ ہم باتیں سنیں، سمجھیں اور غور و فکر کریں۔ یاد رکھیے، جو اپنے نتائج سے غافل ہوتا ہے وہ کبھی بھی بہترین فکر کی تلاش میں نہیں ہوتا۔ بہترین فکر کی تلاش وہی کرتا ہے جو نتائج پہ نظر رکھتا ہے۔ ہم دنیا میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم پلاننگ کرتے ہیں، سوچتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں نتیجے کی فکر ہوتی ہے کہ ہم جو کوشش کریں گے، یک روزہ کوشش، منتھلی کوشش یا سالانہ کوشش کرنی ہے ہم نے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی کاروبار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں یا کوئی اور کام کر رہے ہیں تو سال کے بعد نقصان ہو جائے، ہم خسارے میں چلے جائیں۔ ہمیں اس آخرت کی فکر ہوتی ہے تو ہم پلاننگ کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، اچھی چیزیں لیتے ہیں، ان کو اختیار کرتے ہیں۔ لیکن اگر ایک آدمی کو فیوچر کی فکر ہی نہیں ہے، مستقبل کی فکر ہی نہیں، آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، کل آنے والا دن کیسے گزرے گا اس کو فکر ہی نہیں ہے، تو وہ جزوی اور عارضی فائدہ اٹھا لے گا، کمپرومائز زندگی بسر کرے گا اور آخرت کو تباہ کر لے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اصل میں آپ کے درمیان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور ان کفار کے درمیان پردہ ہے۔ یہ پردہ کس شکل میں ہے؟ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے۔ جب دلوں پر پردہ ہے تو وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکتے أَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کی بات کو سمجھیں۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ، اور ان کے کانوں پر ڈاٹ ہے، بوجھ ہے۔ وقر بوجھ کو کہتے ہیں۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب بھی آپ قرآن پاک کتاب مقدس کو رہنمائی کے طور پہ پیش کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی رہنمائی پیش کرتے ہیں، حزب اللہ رب العزت کی رہنمائی میں جد و جہد کرتی ہے اور ان کو دعوت دیتی ہے کہ آئیے، آج کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جماعت میں شامل ہو جائیں اور وقت کے طاغوت کا مقابلہ کریں، دشمن کی پہچان پیدا کریں۔ تو کیا کرتے ہیں؟ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو وہ نفرت کرتے ہوئے وہ اپنی پشتوں کے بل، پیٹھ بل وہ واپس چلے جاتے ہیں، یعنی آگے بڑھنے کی بجائے واپس چلے جاتے ہیں۔
اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت انداز میں آیت مقدسہ نمبر 47 میں فرمایا نحن اعلم بما یستمعون به، یاد رکھیے ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ اعلم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، ہم خوب جانتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ بما یستمعون به، یہ جو سنتے ہیں، اذ یستمعون الیک، جب یہ آپ کی طرف کان لگا کے سننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں۔ کیا جانتے ہیں؟ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ، یہ سنتے ہیں یعنی گفتگو ضرور سنتے ہیں، اس کا مطلب ہے کانوں سے سنتے ہیں، لیکن سننے کے بعد ان کی سوچ ہی ایسی نہیں ہے کہ ہم اس سے استفادہ کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں یا غور و فکر کریں۔ کم از کم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کر رہے ہیں، صحابہ کرام بات کر رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں، اللہ کی رہنمائی ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو کم از کم ہم غور و فکر کریں۔ یہ ہمارے فائدے میں کہہ رہے ہیں، نقصان میں کہہ رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں؟ اس لیے ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ سننا ہی نہیں چاہتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ ان کے دلوں پہ تو پردے ہیں، ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے، بوجھ ہے، یعنی ان کے کان درست رہنمائی کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اس کو قبول ہی نہیں کر رہے، اور دل جو ہے وہ مائل ہی نہیں ہوتے۔ اس لیے قرآن پاک نے ان کافروں کے بارے میں فرما دیا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، دیکھیے جو مرکز ہے سننے کا کان، اس سے سننا نہیں چاہتے، جو مرکز ہے دیکھنے کا آنکھ، اس سے دیکھنا ہی نہیں چاہتے، اور جو فیصلوں کا مرکز ہے، سمجھنے کا مرکز ہے، وہ دل ہے، اس سے یہ غور و فکر ہی نہیں کرتے، تو پھر یہ کیسے راہ ہدایت پہ آ سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے ہیں اور پھر آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ اذ یقول الظالمون، سارے ظالم مل کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ جتنی گفتگو کر رہا ہے بندہ، اس کے بارے میں کیا کہا جائے۔ چنانچہ پھر مذاق اڑانے کے لیے آپ پر مختلف الفاظ کستے ہیں۔ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہتے ہیں یہ تو ایک جادوگر ہے، جادو کا مارا ہوا ہے، مسحور جس پر جادو ہو چکا ہے۔ اسی طرح اس کا معنی ساحر بھی ہے، یعنی جادوگر بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ الفاظ بولتے ہیں۔ یہاں کفار کے متعلق 3 الفاظ اللہ نے ارشاد فرمائے، حجاب، کنان اور وقر۔ حجاب، کنان اور وقر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جو اللہ سنانا چاہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنانا چاہتے ہیں، یہ رکاوٹیں پیدا ہو گئی ہیں، یعنی ان تک یہ بات جو پہنچانا چاہتے ہیں وہ کوشش ہی نہیں کرتے کہ ان تک پہنچے، اس لیے وہ حجاب بھی ہے، کنان بھی ہے اور وقر بھی ہے۔ یہ رویہ بڑا سخت ہے، دور حاضر میں بھی ایسے لوگوں کا یہ رویہ ہوتا ہے، جب اللہ کی بات آئے گی تو وہ سننے ہی نہیں چاہتے، غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ یاد رکھیے یہ کفار کا نفسیاتی تجزیہ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، توجہ کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔